نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز منت علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت 14 اور 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس سے ہمارا مقصود طریقت کے مقاصد کو سمجھنا ہے، طریقت کے مقاصد کو سمجھنا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ہم نے شریعت اور طریقت کے باہمی تعلق، شریعت کے دین اسلام کا ظاہر ہونے اور طریقت کے دین اسلام کا باطن ہونے پر بات کی تھی، اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ شریعت اور طریقت دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں طریقت کے مقاصد پر، یعنی اسلام کا جو باطن ہے اس باطن کے حوالے سے تزکیہ کا حصول، تصفیہ کا حصول اور معرفت ربانی کا حصول، ان مقاصد کو سمجھا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ اسلام جو اصلاح باطن کی بات کرتا ہے، طریقت، روحانیت، حقیقت، تصوف ایک ہی چیز، احسان
جو ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں اور جن کا موضوع بندہ مومن کے باطن کی اصلاح کرنا ہے، بندہ مومن کے باطن کی اصلاح کرنا ہے، اسے پاکیزگی دینا، اسے اجلا بنانا اور آخر کار معرفت خداوندی حاصل کرنا۔ یہ تینوں مقاصد، ان کے حوالے سے قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اور یہ جاننا کہ اگر تو یہ مقاصد اچھے ہیں اور ان کے اصول سے اچھائی کا، تقویٰ کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، صالحیت کا، من کی صفائی کا، من کی اجلائی کا اور معرفت نفس کا، معرفت الہی کا حاصل ہونا اچھا کام ہے، تو پھر ہم اس طرف متوجہ ہوں اور باطن کی اصلاح کی طرف آ جائیں۔ اور اگر یہ اچھے امور نہیں ہیں تو پھر ہم ان سے بچیں۔ اور یہ بات جان لیں، کسی بھی چیز کا اچھا ہونا یا برا ہونا، اس کا انحصار اسی بات پر ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ مقاصد اچھے ہیں تو وہ کام اچھا ہے، مقاصد اچھے نہیں ہیں تو وہ کام اچھا نہیں ہے، وہ کام اچھا نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مقاصد طریقت کی تو 3 بنیادی مقصد ہیں طریقت کے۔ پہلا مقصد تزکیہ نفس، اپنے باطن کو نجاستوں سے پاک کرنا، آلائشوں سے پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، گناہوں کی پلیدیوں سے پاک کرنا، پہلا مقصد طریقت کا یہ ہے۔ دوسرا مقصد تصفیہ قلب یا تجلیہ قلب، پاک کر کے باطن کو اجلا بنانا، اسے روشن کرنا، اسے منور کرنا، اسے نور والا بنانا۔ اور تیسرا مقصد ہے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا۔ اب تینوں مقاصد کو ہم قرآن و سنت کے پیمانوں پہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سورہ مبارکہ سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 14 اور 15 آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے تزکیہ نفس کے بارے میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام پکارا، اس کی نماز ادا کی، رب کا نام پکارا اور نماز ادا کی۔ پھر سورہ شمس میں ہے، قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر لیا، جس نے اسے آلودہ کر لیا۔ معالم التنزیل میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک قول ہے جو اس آیت کی تفسیر میں ان سے بیان کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں
قد افلح من تزکا نفسہ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وَأَصْلَحَهَا، اور اسے صالح کر لیا، اس کی اصلاح کر لی۔ وَحَمَلَهَا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی اطاعت پر راضی کر لیا۔ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر راضی کر لیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ایک تو جہت یہ آ گئی، دوسری جہت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النازعات، فرمایا وَنَهَا النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی تکمیل سے پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی تکمیل سے پاک کر لیا، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہو گئی، اس کا ٹھکانہ جنت ہو گئی۔ گویا نفس کو پاک وہ دنیا میں کرنے والا ہو گیا، ادھر دنیا سے گیا ٹھکانہ جنت میں پا لیا۔ تب جنت کا حصول بھی اعلیٰ مقصد ہے، صالح مقصد ہے، اور جس عمل کے ذریعے حصول جنت ہو لازماً وہ عمل بھی اعلیٰ قرار پائے گا۔ رہ گئی بات نفس کی، تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو سرکش ہے برائی کے کرنے میں، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، جس پر رحم فرما دیا اس کے نفس کو برائی سے بچا لیا۔ ورنہ نفس کی حالت کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے، وہ تو برائی ہی کروانے والا ہے، وہ تو شر ہی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات جاننا چاہیے کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی ملکوتی نورانی قوتوں کو مضبوط کرے، انہیں تقویت دے، اپنے اندر نور پیدا کرے اور اس نور کو بڑھاتا چلا جائے۔ نورانی قوتیں، ملکوتی قوتیں طاقتور ہوتی جائیں اور حیوانی قوتیں، شہوانی قوتیں، وحشیانہ قوتیں وہ کمزور ہوتی جائیں۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ وہ حیوانیت کی طرف لے جاتا ہے، نفس پرستی کی طرف لے جاتا ہے، شہوات پرستی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ نفس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ نفس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ملکوتیت کیا کرتی ہے؟ وہ نفس کو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دونوں قوتوں کا اندر ہی اندر مقابلہ ہے، اندر ہی اندر مقابلہ ہے۔ اگر حیوانی قوت غالب آ گئی، نفسانی قوت غالب آ گئی، شہوانی قوت غالب آ گئی تو بندہ برائی میں پڑتا چلا گیا۔ اور اگر ملکوتی قوت غالب آ گئی، نورانی قوت غالب آ گئی، اللہ کی اطاعت وہ ملکہ غالب آ گیا تو پھر نیکی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔
یہ مقابلہ، یہ جنگ اندر ہی اندر چلتی رہتی ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو مزکا کر لیا، مصفا کر لیا، اس کی ملکوتی قوت، نورانی قوت غالب آ جاتی ہے، اور وہ پھر نیکی پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو پھر نفس امارہ بالسوء، شہوانی قوت، حیوانی قوت، وحشیانہ قوت وہ غالب آتی ہے، انسانیت بھی مرتی ہے، انسان بھی مرتا ہے، اور تباہی و بربادی مقدر ٹھہرتی ہے، تباہی و بربادی مقدر ٹھہرتی ہے۔ کیوں؟ باطن کی وہ صلاحیت ہی نہ رہی وہ اچھائی برائی میں فرق کر سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب باطن زندہ ہے، جب باطن زندہ ہے۔ اگر تو معاملہ دونوں کے بیلنس کا کہیں، شیطان اندر کا نفس وہ بھی طاقتور، دوسری طرف کہ نیکی بھی طاقتور، معاملہ بیلنس رہے، تو پھر یہ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی عمل کے کرنے سے پہلے بندہ اس کے اچھا یا برے ہونے کا سوچ لے گا۔ پھر اگلا کام کیا ہے؟ یعنی سوچ لینا، اچھائی اور برائی کا سوچ لینا، یہ ملکہ مل جائے گا۔ حیوانی قوت غالب آ گئی، برائی کی طرف بڑھ جائے گا۔ ملکوتی قوت غالب آ گئی، اچھائی کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ صحابہ رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی عمل اچھا ہے یا برا ہے؟ ہم اچھائی برائی میں کیسے تمیز کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لو، پھر جو دل کہے وہ کر گزرو۔ تو دل کا فتویٰ درست تو تب ہی ہوگا نا اگر دل تزکیہ نفس سے مزین ہوگا، نفس پاکیزگیوں کا مسکن ہوگا، تبھی دل کا فتویٰ درست ہوگا نا، ورنہ ظالم کبھی نہیں مانتا میں ظلم کر رہا ہوں۔ قاتل قتل کر کے بھی ہیلا سازیاں کرتا ہے، قاتل قتل کر کے بھی ہیلا سازیاں کرتا ہے کہ میری جان بچی رہے۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ اور یہ معاملہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، فرمایا ملت ابراہیمی سے فقط وہی اعراض کرتا ہے، وہی منہ پھیرتا ہے جس کا نفس احمق ہے، بے وقوف ہے۔ اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، جو سیدھے راستے پہ چلنے والی، جو سیدھے راستے پر چلنے والی۔ جو ملت ابراہیم سے بھٹک گیا وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا، ہدایت سے بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نقصان کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے، نقصان کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے، اور غفلت آفات نفس سے پیدا ہوتی ہے۔ غفلت آفات نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔ آفات نفس کیا ہیں؟ نفس کی شہوتیں،
نفس کی شہوتیں، نفس کی رغبتیں، نفس کی نجاستیں، نفس کی پلیدیاں، نفس کی بری رغبتیں، یہ ساری چیزیں غفلت پیدا کرتی ہے۔ غفلت آتی ہے تو پھر کیا ہے، منزلیں اوجھل ہو جاتی ہیں، منزلوں کے راستے بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے عرفاء میں سے کسی نے کہا، یک لحظہ غافل بودم و صد سالہ منزل دور شد۔ ایک لمحے کی غفلت، ایک لمحے کی غفلت 100 سال تک منزل کو دور کر دیتی ہے۔ ایک لمحے کی غفلت 100 سال تک منزل کو دور کر دیتی ہے۔ اور یہ غفلت آتی کب ہے؟ جب نفس غالب ہوتا ہے، شہوانی قوتیں غالب ہوتی ہیں، شیطانی خواہشات غالب ہوتی ہیں، غفلت چھاتی ہے، صراط مستقیم سے بندہ بھٹک جاتا ہے، راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر نفس کی تطہیر ہو جائے، نفس صالح ہو جائے، نفس پاکیزہ ہو جائے، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی طرف، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ کی طرف، نفس راضیہ، نفس مرضیہ کی طرف اپنا سفر خیر جاری و ساری رکھے، حیوانیت سے رحمانیت کی طرف، شہوانیت سے ملکوتیت کی طرف، گمراہی، دلالت، اندھیرے سے ہدایت، صراط مستقیم اور اجالے کی طرف سفر جاری و ساری رہے۔ بندہ نفس امارہ کو شکست دیتا ہے، نفس لوامہ کو شکست دیتا ہے، نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ کی طرف بڑھتا ہے، نفس راضیہ سے نفس مرضیہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ غیب سے ندا آتی ہے بزبان قرآن، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور یہ بات جان لیجئے، یہ جو نفس ہے، اس نفس کی برائی کے خلاف جہاد کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اس کی حیوانیت کو انسان بنانا، انسان سے ملکوت کی طرف لے کے جانا، یہ سارا کچھ وہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا۔ جہاد اکبر، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ سے واپس پلٹے، مدینہ طیبہ قریب تھا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر صحابہ کرام سے فرمایا، مرحبا بکم قدمتم من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ آقا نے ارشاد فرمایا، خوش آمدید، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے، خوش آمدید، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قیلا وما الجہاد الاکبر، قالا جہاد النفس،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو غزوے سے واپس لوٹ رہے ہیں، جنگ کر کے آ رہے ہیں جہاں جان بھی قربان کی جاتی ہے، اگر وہ چھوٹا جہاد ہے تو یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الجہاد بالنفس، جو نفس کے خلاف جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمیع انبیاء مرسلین ان کے فرائض نبوت میں باطن کی تزکیہ کرنا، باطن کا تزکیہ کرنا، اسے پاک کرنا، وہ بنیادی طور پہ رکھ دیا گیا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لانے پر جہاد کیا۔ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لانے پر جہاد کیا۔ نفس نے تقاضا یہ کیا کہ اذان ہو گئی، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو گیا، نماز کے لیے بلاوا آ گیا۔ نفس نے کہا کوئی نہیں، پڑھ لواں گے، اچھا کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اور اندر کا مجاہد جاگا، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ تو لینی ہے، مگر کیا خبر ہے جماعت گزر گئی تو زندہ ہوگا؟ اٹھ رفتے سفر باندھ، مسجد میں جا، با جماعت نماز ادا کر، اللہ کی اطاعت میں آ جا، اللہ کی بندگی میں آ جا۔ ٹھیک ہے، یہ جو جہاد ہے، ابھی تو موسم نارمل ہے، سردی آئے گی، سردی آئے گی، بستر گرم ہوگا، اذان کی آواز بھی سنائی دے گی، بستر کہے گا مجھے نہ چھوڑو۔ جہاد کیا ہوگا؟ تجھ پہ بعد میں، اب اللہ کے حضور حاضری کا وقت آ گیا، اللہ کی بندگی پہلے ہوگی، اس جسم کی راحت بعد میں ہوگی۔ تو یہ جہاد کہ جہاں جہاں جو عمل اللہ کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے، نفس روکے اور آپ کا باطن نفس کی اس خواہش کو روک کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئے، تو یہ مقصد اولین ہے طریقت کا، یہ مقصد اولین ہے طریقت کا۔ دوسرا مقصد تصفیہ قلب، پہلی چیز ہو گئی باطن کو پلیدیوں سے پاک کرنا، اب دوسرا کام ہے اس نفس کو، اس باطن کو اجلا کرنا، روشن کرنا، مجلا کرنا، اس کا تجلیہ کرنا، تاکہ یہ باطن روشن ہو جائے، یہ باطن روشن ہو جائے۔ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، اس نفس پر
گناہوں کے دھبے لگتے جاتے ہیں، گناہوں کے دھبے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نفس، یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ زنگ آلود ہوا، آپ خود دیکھ لیجئے، لوہا زنگ آلود ہو جائے نہ تو وہ اتنی طاقت اس میں رہتی ہے، نہ وہ استعمال کے قابل رہتا ہے جب تک اس کا زنگ دور نہ کر لیا جائے۔ جب تک اس کا زنگ دور نہ کر لیا جائے وہ لوہا استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ اندیشہ ہوتا ہے لگا لیا تو زنگ بڑھتا جائے گا، سو پہلے اس زنگ کو دور کر لیتے ہیں، پہلے زنگ کو دور کرتے ہیں ریگ مال کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے بھائی، ایسا ہی ہے نا، سادہ سی مثال آ گئی، ریگ مال کے ساتھ اسے دور کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کے لیے اس پر پینٹ کر دیا جاتا ہے یا تارکول چڑھا دی جاتی ہے تاکہ نمی کے اثرات سے محفوظ رہے اور یہ لوہا مضبوط رہے، زیادہ طاقتور رہے، زیادہ وقت تک چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے کسب کی بنا پر ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں۔ ان کے کسب، ان کے اعمال کی بنا پر جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کی بنا پر ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں۔ اب وہ زنگ کیسے دور ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا۔ پہلی چیز ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب، بے شک جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صالح ہو گیا تو سارا جسم صالح ہو گیا، اور اگر وہ فاسد ہو گیا تو سارا جسم فاسد ہو گیا۔ خبردار وہ خون کا لوتھڑا دل ہے، وہ خون کا لوتھڑا دل ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے، وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اور دلوں کا سائیکل وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سائیکل کیا ہے؟ صاد یہ قاف لام کے ساتھ سائیکل، یہ کیا ہے؟ جو برتنوں کو کلی کیا جاتا ہے نا، اس پر کروم چڑھایا جاتا ہے، یہ جتنی بھی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں اس پر نکل کیا جاتا ہے، یہ لفظ آسان ہو جائے گا، اس پر نکل کیا جاتا ہے، یہ ہے سائیکل۔ یہ کیا ہے؟ سائیکل۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائیکل ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائیکل ہوتا ہے، یعنی اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اسے چمکانے والی ہوتی ہے، اسے روشن کرنے والی ہوتی ہے۔ اور دلوں کا سائیکل اللہ کا ذکر ہے، دلوں کا سائیکل اللہ کا ذکر ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا دلوں پر لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے، لہذا تم اس زنگ کو اللہ کے ذکر سے دور کرو، اللہ کے ذکر سے دور کرو۔ اور حضرت میمون بن مہران وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے جب تو اپنے دل کا زنگ دور کر لے گا، فترا قلب المومن مجلوفا مثل المرآۃ،
جب تو دل کو روشن کر لے گا، اس کے زنگ کو دور کر لے گا، تو بندہ مومن کے دل کو دیکھے گا کہ وہ آئینے کی طرح چمکدار ہو گیا، وہ آئینے کی طرح چمکدار ہو گیا۔ تو یہ چیز آ گئی تجلیہ یا تصفیہ قلب، ٹھیک ہے۔ آخری چیز، اور اس پہ بات کو ختم کر دیں، اور وہ ہے معرفت خداوندی، معرفت ربانی کا اصول، اللہ سے شناسائی، اللہ سے علیق سلیق، اللہ سے دوستی، اللہ سے دوستی، اور خود کو اللہ کی دوستی کے قابل کر لینا۔ راستہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب۔ ان دونوں منزلوں سے گزر کر اگلی منزل ہے پھر وہ جسے معرفت ربانی کہتے ہیں۔ یہ جو معروف آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں ابن جریج تابعی وہ یعبدون کا معنی بیان کرتے ہیں، اے لیعبدون لیعرفون، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ کی پہچان حاصل کی جائے، اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ عبادت کا یہ معنی ہے، عبادت کا یہ معنی ہے۔ اور حضرت شیخ ابو محمد روز بہان بقلی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میری معرفت حاصل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیعبدون، اس کی تفسیر میں کہ جنہوں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ میری معرفت حاصل کرے اور پھر بربنائے معرفت میری عبادت کریں، تاکہ ریا کا، دکھلاوے کا شائبہ تک نہ رہے، اس کا شائبہ تک نہ رہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ کلام حق کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا اسے سنتے ہیں، اللہ کے نبی پر وہ نازل کیا جا رہا ہوتا ہے تو فرماتا ہے تو دیکھے گا، یہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، جب آپ پر اللہ کا قرآن نازل کیا جاتا ہے فرمایا پھر تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا جاتی ہیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کی پہچان کر لی۔ سو حق کو پہچانا اور یہی پہچان حاصل کرنا، یہی پہچان حاصل کرنا طریقت کا مقصد ہے، طریقت کا مقصد ہے۔ اور اس کے لیے بڑی معروف حدیث، اور بعض نے اسے حضرت باجزید بستامی سے بھی نقل کیا، داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں اسے حدیث رسول قرار دیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی، اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی۔ سو معاملہ سیدھا سا ہے، طریقت کے مقاصد باطن کو پاک کرنا، باطن کو روشن کرنا، اور باطن میں اس رب سے پہچان پیدا کرنا، یہ تین ہی مقاصد طریقت کے ہیں۔ اور یقیناً یہ مقاصد اچھے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ مقاصد
اچھے ہیں، جس کا معنی کیا ہوگا کہ طریقت کی راہوں پر چلنا۔ جب مقاصد اچھے ہیں تو ان مقاصد کے حصول کی طرف بڑھنا، یہ عمل خیر ہے، اور یہی دین کا باطن ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں دین پر عمل پیرا ہونے کی، تو یاد رکھ لیں جس طرح دین اسلام کی شریعت اس کے ظاہر پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح اس ظاہر شریعت کو اپنے باطن پر وارد کرنا یہ بھی لازم ہے، اور ہر دو میں راہ ہدایت کو پانا یہ دین ہوگا۔ نہیں تو ظاہر شریعت پر عمل ہوتا رہے تو ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، اگر باطن صالح نہیں ہے، باطن اجلا نہیں ہے، باطن میں معرفت خداوندی نہیں ہے، تو پھر دکھلاوا ہوگا، اور دکھلاوا یہ دین کی منشا نہیں ہے، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی منشا نہیں۔ سو آئیے جہاں اللہ کی توفیق سے ہم اپنی ظاہر زندگی کو دین اسلام کے تابع رکھنے کی کوشش و کاوش کرتے ہیں، اپنے باطن کو بھی اللہ کی اطاعت کے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع کر لیں۔ اور ایک جملہ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پہ کہا تھا کہ ہمارا ظاہر جسم اپنی اس پیشانی کے ساتھ اگر سمت کعبہ جھک رہا ہے تو ہمارا باطن رب کعبہ کے لیے جھک جائے، باطن رب کعبہ کے لیے جھک جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندے تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھتا ہے، گویا تو اسے دیکھتا ہے، اور اگر تیرا یہ حال نہیں تو اتنا ہی یقین کر لے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اگر ہمیں یہی یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے، ہر لحظہ ہر آن دیکھتا ہے، تو کیا ہم گناہ کریں گے؟ بتائیں جی۔ بھائی باپ دیکھ رہا ہو تو بچہ اس کی حیا میں سگریٹ کہتا ہے نہیں پینی، بچہ شرارت کرنا چاہتا ہو، استاد کلاس میں استاد دیکھ رہا ہے شرارت نہیں کرتا، ماں دیکھ رہی شرارت نہیں کرتا، کوئی بڑا دیکھ رہا ہے شرارت نہیں کرتا، کوئی برائی کرنا چاہتا ہے، کوئی اور دیکھ رہا ہے کسی کے سامنے وہ برائی نہیں کرتا، تو یار ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ یا تو ہمارا اندر ابھی مسلمان نہیں ہوا، ہم بندہ مومن نہیں ہوئے کہ اس بندہ مومن کو یقین ہو جائے کہ میرا رب میری تنہائی کو بھی دیکھتا ہے اور میری محفل میں موجودگی کو بھی دیکھتا ہے، میری خلوت و جلوت میرے رب کے سامنے ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ یا تو ہمارے باطن کو یہ کیفیت حاصل نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ اللہ کے گھر میں اقرار کرنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے تو اقرار ہے۔ اے کاش کوئی اتنی قلبی کیفیت مل جائے جسے یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں برائی سے بچ جاؤں۔ کیا آپ یہ دعا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں ایسا یقین عطا کر، ایسا ایمان عطا کر کہ ہم جانیں تو ہر لحظہ ہر آن ہمیں دیکھتا ہے، ہماری خلوت ہماری جلوت تیرے سامنے ہے،
اور ہم تیرا حیا کرتے ہوئے، تجھ سے ڈرتے ہوئے برائی کو چھوڑ دیں، برائی کے راستے کو چھوڑ دیں، غفلتوں کو ترک کر دیں، سستیوں کو، کاہلیوں کو چھوڑ دیں، ہٹ درمیوں کو چھوڑ دیں، ڈیٹائیوں کو چھوڑ دیں اور تیرے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا 5 منٹ کو زیادہ 5